آج ہمارے ساتھ ہیں دی ون اینڈ اونلی خلیل الرحمان قمر صاحب، جن سے میں ایسے سخت سوالات بھی پوچھوں گی، الزامات جو ان کے سر پہ آتے ہیں وہ بھی پوچھوں گی، اور یہ بھی دعا کرتی ہوں کہ کوئی سخت جواب نہ ملے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک، ہمیشہ کی طرح پیارے اچھے؟ الحمدللہ۔ اچھا سر، آپ کے سر بہت سارے الزامات ہیں اور ان الزامات کا پلندہ لے کے آج آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ پہلا سوال پوچھنے کی جسارت چاہتی ہوں۔ بسم اللہ۔ پہلا سوال یہ ہے کہ سر شیکسپیئر نے کہا تھا او فریلٹی thy name is woman۔ جب یہ بات شیکسپیئر نے کی تو پوری دنیا اشش کر اٹھی، لیکن جب آپ نے یہ بات کی تو آپ کو قدامت پسندی کا تانا دیا جانے لگا۔ آپ کو کیا لگتا ہے، یہ منافقت ہے یا حسد ہے؟ زنیرہ you'll be astonished to know about it کہ میں نے جو زندگی میں پہلا سیریل لکھا دستک اور دروازہ، اس کے ہیرو تھے عثمان پیرزادہ، ساتھ نعمان اجاز بھی ہیرو تھے اور سلیم شیخ بھی تھے، لیکن موسٹ امپورٹنٹلی he was on the main lead۔ تو یہ سیریل یہاں سے شروع ہوا تھا۔ اچھا۔ شیکسپیئر کے اس جملے سے he was teaching his class, he was a professor and professor of literature، اور وہ کلاس کو پڑھا رہا تھا and he started from here۔ اور اس نے کیا مطلب، میں نے اس لائن کو بولنے کے ساتھ اس کو ریجیکٹ کیا، اس کی صحت کو۔ اچھا۔ کہ there was a stupidity committed by Shakespeare۔ I see۔ میں اس نے شاید اپنے ہاں کی عورت کو دیکھا ہوگا، میرے ہاں کی عورت بڑی مضبوط ہے، بے وفا نہیں ہے۔ تو یہ میری زندگی کا دس از دا اسٹار آف مائی لائف ایز اے ٹیلی ویژن رائٹر۔ اسی لیے تو میں نے آپ سے پوچھا ہے نا کہ آپ نے اس کو ڈیفینڈ کیا، لیکن اس کے باوجود لوگ آپ کو قدامت پسند کہتے ہیں۔ نہیں، لوگ نہیں، دیکھو زنیرہ ایک لفظ تو اس کو بھول جاؤ نا، یہ بڑا ہی بدقسمت لفظ ہے۔ وہ جو گروہ ہے نا، وہ جو میں ہمیشہ جو بولتا ہوں 35-36 غلیظ لوگوں کا گروہ، ہاں، اس کے پاس کوئی آرگومنٹ نہیں، کیونکہ وہ مجھے جانتا ہی نہیں ہے۔ ٹھیک۔ یہاں ہمارے ہاں روایتیں ہیں کہ باہر کا کوئی شخص جو ہے وہ لکھ رہا ہو تو یہ اس کی ایک کوٹیشن کو لے کے 10 کتابیں پڑھیں گے اس کے اوپر آرگو کرنے کے لیے، لیکن خلیل الرحمان قمر چونکہ گھر کی کھیتی ہے تو اس کو تو جاننا بھی نہیں چاہتے۔ وہ ایک چیز دیکھیں گے اور اس پر اپنا ایک بیہودہ اوپینین فارم کر لیں گے وداؤٹ نوئنگ دی کانٹیکسٹ۔ تو یہ وہ لوگ ہیں، ان سے آپ کوئی توقع مت رکھیے کہ، اور ان کے کسی اوپینین کو میں کوئی کسی جگہ لکھتا ہوں، I'm so sorry, that is of no value to me at all۔ تو لوگ سمجھتے ہیں کہ خلیل الرحمان قمر تو بڑے شارٹ ٹیمپرڈ ہیں، لوگ سمجھتے ہیں۔ تو جب یہ 35-36 غلیظ لوگوں کے گروہ کے سامنے اگر وہ آ جائیں خلیل الرحمان، تو کیا ریئیکشن ہوگا؟ کوئی نہیں، دیکھیے جب میں سمجھ لیتا ہوں نا کہ یہ لوگ بیمار ہیں ذہنی طور پر تو میں ترس کھاتا ہوں، پھر ان پہ غصہ نہیں کرتا۔ اس وقت مجھے لگ رہا تھا کہ موو جو ہے بڑی، اور وہ سبق سکھانا بہت ضروری تھا، کیونکہ اس عورت نے آت چکی ہوئی تھی، کبھی کسی کی بے عزتی کر دے، کبھی کسی کی بے عزتی کر دے، تو ہاں وہ اس ایک پرٹیکولر ٹائم کا میں موسیٰ ہوں اس فرعون کے لیے۔ ٹھیک۔ ہاں سر آپ نے بینک ملازمت بھی کی، لیکن بینک ملازمت کے دوران اکثر شاد باغ کا خلیل الرحمان قمر جاگ جایا کرتا تھا۔ یہ کس نے کہا ہے تمہیں؟ بینک کے دوران تو میں جس قدر سافٹ ہوا کرتا تھا، آپ کی سوچ ہے۔ نہیں، وہ غلیظ طرح کے لوگوں کے اگر اس طرح کا کوئی کسٹمر کلائنٹ آ جاتا تھا تو میں نے سنا ہے کہ خلیل الرحمان جو شاد باغ والے ہیں وہ جاگ جاتے تھے۔ ایک دکا واقعہ واقعہ تو ہے نا۔ ہاں، میں نے وہ گانا سنا، وہ نیشنل بینک کے ایک ہمارے آفیسر تھے جو سنگر تھے، اچھا، اور کیا گایا ہوا انہوں نے، اب کے سال پونم میں جب تو آئے گی ملنے۔ اچھا۔ تو میں ان دنوں بہت اسٹڈیز میں ہوتا تھا، تو میں وہاں کوٹلی آزاد کشمیر میں پوسٹڈ تھا اور میں ٹریجری انچارج تھا۔ اچھا۔ نہیں ٹریجری، میں اس پہ تھا، وہ ٹریجری برانچ تھی، تو میں اس کا کریڈٹ کا انچارج تھا، اور ساتھ میں ڈرافٹ کا میرے پاس تھا۔ اچھا۔ تو ٹریجری برانچ اگر آپ سمجھتے ہوں تو وہ آزاد کشمیر میں نیشنل بینک ایکٹ کرتا ہے اسٹیٹ بینک۔ اوکے۔ تو ہر بندے کا بل جو ہے نا 10 روپے کا بھی وہ نیشنل بینک نے دینا ہے، پیمنٹ کرنی۔
تو نیشنل بینک کے آفیسر زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں وہاں. خیر آئی یوز ناٹ ٹو یوز دس پاور ایٹ آل. آئی واز سو ہمبل اے گائے, اور میں ہمیشہ چیزوں کو ریزالو کرنے والا ہوں کہ جلدی لوگوں کے کام ہو جائیں. اور اچھا, تو وہ میں نا 2 دن سے گا رہا تھا اس کو, گھر پہ بھی, پڑھتے ہوئے بھی. اب کی بار پورے میں, اور وہ بھی کشمیر میں. وہ کشمیر میں, اور میں آئی یوز ٹو انجوائے دیٹ. اچھا, مجھے رات پڑھنا ہوتا تھا بہت دیر. تو میں صبح آیا آفس تیسرے دن نا, تو میں ہمنگ کر رہا تھا اس کی, میں موڈ میں تھا. اچھا, تو صبح 8 بجے بینک لگتا ہے وہاں, اور جب ٹریننگ برانچ کھلتی ہے نا تو یک دم 1000 لوگ انٹر ہوتے ہیں اندر. اچھا, تو میرے ساتھ میرا اسسٹنٹ کتابیں لگا رہا ہے اور میں وہ ہمنگ گنگنا رہا ہوں. تو آواز آتی, موسیقی فرما رہے. تو میں نے دیکھا اوپر ایک صاحب, اتنی لمبی داڑھی ان کی. تو میں نے کھسیانہ سا ہو کے کہا کہ کیا ہے گانا سنا تو مجھے اچھا لگ گیا, تو ایسے ہی حکم کیجیے. نہیں آپ تو سلام کا جواب نہیں دے. میں نے کہا جناب کیا بات کر رہے ہیں, میں ایک پکا مسلمان آدمی ہوں, میں نے سنا نہیں ہوگا. اگر آپ نے سلام کیا, میں خدا نہ خواستہ نہیں سن پایا تو معاف کیجیے, وعلیکم السلام. نہیں آپ تو موسیقی فرما رہے ہیں. میں نے کہا جناب, ویسے مجھے غصہ چڑھانے کے لیے یہاں تک کہ آنا کافی ہوتا ہے, لیکن پھر بھی میں نے برداشت کیا کیونکہ میں اس داڑھی کی قدر کرتا ہوں جو میں نے پہن رکھی تھی. ایسے لوگ پہنتے ہیں داڑھی. بالکل. تو میں نے پھر عرض کی کہ جناب وہ ہو گیا, میں سہون ایسا ہوا, ورنہ میں کیسے ممکن ہے کہ کوئی سلام کرتا. سلام کا جواب تو دشمن بھی دے تو میں جواب دیتا ہوں. تو آپ تو ماشاءاللہ, نہیں آپ تو موسیقی فرما رہے ہیں. اچھا, میں نے سنہرا پھر بھی آئی ریمبر ایگزیکٹلی, میں نے پھر بھی ایک اور برداشت, اب میری برداشت ہاتھ سے نکل چکی تھی. آئی ڈونٹ الاؤ پیپل شوڈ ٹاک لائک دس نانسنس ٹو می ایٹ آل. آئی ایم ناٹ آنسریبل ٹو اینی بڈی. پھر بھی میں نے کہا, پھر میں نے سمجھایا کہ حضور میں پھر معذرت چاہتا ہوں, اب میں مجھے سنا ہی نہیں دیا, میں اس میں ہو گیا. نہیں آپ تو موسیقی فرمائیں. وہ اس کے بعد پھر, یعنی انہوں نے گردان شروع کر دی. اس کے بعد پھر شاہد باغ کا خلیل الرحمان قمر نکلا. پھر ان کو وہ, اب انہوں نے جاتے ہوئے مجھے بتایا کہ وہ ڈپٹی کمشنر حفیظ الرحمان کا پی اے ہے. تو یہ تھا اس کا تنترا. میں نے اب اس کے ڈپٹی کمشنر کو بھی گالیاں دی, اس کو بھی. میں نے کہا وہ اب دیکھو تمہارا چیک کیسے کیش ہوتا ہے, اپنا ڈرافٹ کیسے سائن ہوتا ہے, وہ میرے سائنوں سے جانا تھا. اچھا, اب وہ چلا گیا. وہ جس کو بہت جلدی تھی, صبح 8:15 بجے وہ آیا ہوا تھا. اس کے بعد اس کی کیا ضرورت تھی, میرے گارڈوں نے اس کو نکال دیا باہر. تو کوئی 1-1:30 بجے یا 2 بجے قریب بینکنگ کا ٹائم ختم ہو جاتا تھا 1 بجے. تو ڈپٹی کمشنر حفیظ الرحمان صاحب تشریف لاتے. ان کا میرا ایک اور بھی ایشو ہوا تھا کرکٹ میچ کے اوپر. تو وہی نیو می ویل. اچھا, پہلے سے ان کو پتا تھا کہ کون سا خلیل الرحمان قمر ہے. تو انہوں نے گزرتے ہوئے کہا السلام علیکم سر. میں وعلیکم السلام. میں نے منہ پھیر لیا میں نے, اور وہ سیدھے میرے چیف مینیجر کے کمرے میں چلے گئے. اچھا, وہ اندر 15-20 منٹ میٹنگ چلتی رہی. آپ کی شکایت کے لیے. شکایت ایسی کی تیسی, یہ لفظ میں نہیں سنتا. اچھا, پھر وہ ترلا کرنے آئے تھے. اچھا. تو میرا چیف مینیجر آیا, اس نے کہا سر بس چڑھ دو. پھر غصہ لگا, میں نو وے ایٹ آل. کہا ہے وہ, اور میں نے انکار کر دیا. میں نے کہا بالکل نہیں, کسی صورت میں نہیں ہونے والا. اور ڈپٹی کمشنر صاحب آئے, میں نے کہا آئے تو میں کیا کروں. وہ اندر چلا گئے. 5 منٹ بعد ڈپٹی کمشنر صاحب آ گئے, حفیظ الرحمان صاحب آ گئے. آ کے کرسی لی انہوں نے. اچھے آدمی تھے, پیارے آدمی تھے. حضرت صاحب اجازت ہے میں بیٹھ جاؤں. میں نے کہا تشریف رکھیے. تو سر اب کیا حکم ہے ہمارے لیے. 17-17.5 لاکھ کا ڈرافٹ تھا اس وقت. اچھا, 1990 کی بات. میں نے کہا ہے وہ آپ کا پی اے. ہاں, وہ کہتا ہے وہ معافی مانگ لیتا ہے آ کے. میں بلائی اس کو. تو انہوں نے بندے کو بھیجا, وہ باہر ہی سالہ کھڑا تھا کہیں, اس کو بلا لایا, آپ کے سامنے کھڑا ہو گیا. تو اس نے کہا کہ معاف کر دیجیے. میں تشریف رکھی, بیٹھا. میں نے پورا گانا سنایا بیٹھ کے, A to Z, اور پورے سر کے ساتھ سنایا. 3 انتروں کا گانا تھا, میں نے پورا سنایا. سنانے کے بعد میں کہا, میں نے کیسا لگا, کہتا ہے اچھا ہے, چلو میں نے لاؤ ڈرافٹ اس کا. یعنی کہ آپ نے اپنا بھرپور بدلا اس سے لیا. یہ بدلا نہیں ہے, نہیں مطلب پورا گانا سنایا. آپ پہلے ایک لفظ بدلا میری زندگی میں نہیں ہے. اچھا,
اگر میں نے بدلہ لینا ہوتا تو بھائی خدا کے واسطے میں وہ جو منتیں کر رہا تھا میں نے اس آدمی کو سکھایا بھیا آپ کو اخلاق سیکھنا ہے, اگر کوئی خدا نہ خواستہ 7 ایسی غلطی کر گیا ہے بالکل تو اس کو درگزر فرمائیے. بے شک. اور میں جب کہہ رہا ہوں میں معذرت کرنے والا آدمی نہیں ہوں, کیونکہ نارملی آئی تھنک بفور آئی ڈو اینی تھنگ اور آئی تھنک بفور آئی اسپیک اینی تھنگ, لیکن پھر بھی آپ کو لگا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی تو میں نے 2-3 دفعہ معذرت کی ہے. بالکل انف. اور آپ اس بھروسے پر کیوں مجھ سے الجھ رہے ہیں کہ آپ ڈپٹی کمشنر فیض الرحمان کے پی اے ہیں؟ ہاں تو یہ سبق سکھانا ہوتا ہے, اس کو بدلہ لینا نہیں کہتے. ٹھیک ہے, سبق چکھایا آپ نے, سکھایا نہیں, اس سے تو چکھ بھی لیا نا. نہیں وہ ساری عمر یاد رہا, وہاں مشہور ہوئی بات یہ, اور پھر کسی کی ضرورت نہیں تھی کہ وہ اس بھروسے پر آگے بکواس کرے کہ وہ فلاں کا آفس میں کام کرتا ہے, وہ فلاں ہے. اچھا یہ بتائیں کہ خلیل الرحمان قمر جو خوبصورتی کے بارے میں ایسی ایسی باتیں لکھتے ہیں, اوپر سے ان کی پوسٹنگ ہوئی ہوئی کشمیر میں, اور پھر وہ وہاں پر گانے بھی گا رہے ہیں, کشمیر کی کلی کیوں نہیں ساتھ لے آئے؟ کلی ساتھ گئی ہوئی تھی میرے. کلی ساتھ گئی تھی؟ جی میں B.Com پارٹ 1 میں تھا جب میری شادی ہوئی ہے. اچھا تو کلی ساتھ تھی. اچھا سر مجھے یہ بتائیں کہ کیا آپ کو نہیں لگتا, کیونکہ آپ کے سر یہ ایک الزام آتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہاں وہ خلیل الرحمان قمر وہ ڈرامہ نگار ضرور ہے لیکن ان کا جو شاعر ہے وہ دب چکا ہے. دیکھو زنیرہ میں تمہیں ایک بات بتاؤں. جی. اللہ کی جو دی ہوئی عطا ہے نا, اس کو میری اوقات نہیں کہ میں دبا لوں, لیکن یہ ضرور ہے کہ شاعری کے لیے مجھے انتظار کرنا پڑتا تھا, اور اس میں پیسہ نہیں تھا. ٹھیک, یہ بڑی سچی بات کہی ہے. جی اور مجھے چننا تھا ایک وقت میں, کیونکہ پہلے میں شاعر تھا, ڈرامہ نگار میں بعد میں تھا. تو پہلے میں نے ڈرامہ لکھا تاکہ میں اپنا گھر چلا سکوں, میں اپنی زندگی چلا سکوں. تو آہستہ آہستہ مجھے معلوم تھا اللہ نے دیا ہوا ہے, تو جو اللہ کی چیز ہے اس نے باہر نکل کے آنا ہے اور لوگوں کو پسند آ جانی ہے انشاءاللہ. تو پھر وہ سمجھیے کہ وہ گاہے گاہے ساتھ چلتا رہا, اور پھر وہ اپنی شکل اختیار کر گیا, اور پھر لوگوں کو پتہ چل گیا. تو یہ میرے خیال میں زیادہ اچھا ہوا ہے. آپ نے یہ جو کہا کہ آپ کو گھر چلانے کے لیے لکھنا پڑا, لیکن موسٹلی ایسے ایکسپیرینسز میں نے دیکھے ہیں ہماری فیلڈ میں کہ بہت اچھے اچھے لوگ کام کرتے ہیں, لکھتے ہیں, اپنی خدمات سر انجام دیتے ہیں, لیکن ان کو ان کی اجرت اس طرح سے نہیں ملتی, اور بعض دفعہ ان کی پیمنٹ کھا لی جاتی ہے. تو اگر کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا تو پھر شاد باغ کا خلیل الرحمان قمر اس نے کیسے اس چیز کو ڈیل کیا؟ نہیں وہ کچھ اللہ کا یہ کرم رہا کہ مجھ سے پہلے میری شہرت پہنچ جاتی ہے, تو وہ ایسا رسک کسی نے لیا نہیں. اچھا, لیکن آپ کی شہرت پہنچ بھی جاتی ہے, لیکن ہوتا زیادہ تر ایسا ہے کہ جب ایسی شہرت پہنچتی ہے تو لوگ اس سے ڈینائی کرتے ہیں. مجھ پر اللہ کا یہ کرم تھا کہ میں اسکرپٹ لے کر کسی کے پاس نہیں گیا. مجھ سے اسکرپٹ مانگی گئی تو میں نے لکھنا شروع کیا. ماشاءاللہ. تو اس میں پیسے پہلے آ جاتے تھے. بالکل ٹھیک. تو ابھی لوگوں کے پیسے میرے پاس پڑے ہوئے, میں نے کسی سے نہیں لینا. ابھی کیونکہ پیسوں کی بات چل رہی ہے اور معاشی حالات کی بات چل رہی ہے, پچھلے 1-1.5 سال سے لاک ڈاؤن بھی چل رہا ہے, انڈسٹری کے حالات بھی تھوڑے خراب ہیں. پچھلے دنوں آپ نے خبر سنی ہوگی کہ اداکارہ میرا جو ہیں وہ مینٹل ہاسپٹل پہنچ گئی تھیں, اور بعد میں انہوں نے یہ بیان دیا تھا, اور سب سے پہلے ان کے پی اے نے مجھے یہ بتایا تھا کہ دراصل وہ مینٹل نہیں ہوئی ہیں بلکہ وہ ڈپریشن کا شکار ہیں کہ ان کو کام نہیں ملتا. اور پھر ان کے پی اے نے یہ بھی بتایا تھا کہ 2 مہینے تک وہ جا کے اسٹرگل کرتے رہے کراچی میں, ڈفرینٹ لوگوں کو ملتے رہے, لیکن ان کے اخراجات ہوتے رہے مگر کام نہیں ملا, اور اس ڈپریشن کو کچھ لوگوں نے مطلب مینٹل کا نام دے دیا. تو کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھو زنیرہ, ایک تو میرا میری بہت اچھی دوست ہے, اور اس کا بہت آنا جانا ہے میرے گھر پہ. اچھا. تو ایسا یہ بات یہ والی صحیح ہے, اللہ نہ کرے وہ پاگل ہو جائے. اصل میں کیا ہے کہ فنکار جو ہے وہ فنکار ہی رہے تو وہ زندہ رہتا ہے. بے شک بے شک. ورنہ اس کو فیل ہوتا ہے کہ جیسے وہ زندہ ہے پر مر رہا ہے. بالکل. تو وہ شاید ایسے ایک مرحلے سے گزر رہی ہے, اور اللہ سے دعا کیجئے کہ ہم سب مل کے, ہم سب لوگوں کا یہ کا فرض ہے کہ اپنے فنکار کو مرنے نہ دیں. بالکل. اور اس کو یوٹیلائز کریں اور ان سے کام لیں. تو اس سے ظاہر فرسٹریشن ہوتی ہے, اس میں بہت ساری ایسی لغو باتیں بھی منہ سے نکل جاتی ہیں جو وہ کہنا نہیں چاہتی.
بالکل ٹھیک. تو اللہ نے چاہا تو ابھی وہ واپس آ رہی ہے, آ گئی ہوگی تو سون میری ملاقات ہوتی ہے, بلکہ اس کو ڈانٹ بھی بہت سخت پڑے گی اس بات کے اوپر. لیکن میں کوشش کر رہا ہوں کہ امیجیٹلی آفٹر when I start my serial تو میرا should be there in that. اوکے, بہت اچھی بات ہے. یہ تو میرا کے لیے خوشخبری ہو گئی کہ نیکسٹ پروجیکٹ میں خلیل الرحمان قمر صاحب کے میرا بھی ہوں گی. اچھا سر, میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ میرے پاس تم ہو تو بلاک بسٹر ہوا, سپر ہٹ ہوا, مطلب پوری دنیا میں اس کی شہرت پھیل گئی, لیکن جو تخلیق کار خلیل الرحمان قمر ہیں ان کو اپنی کس کاوش کا سرور زیادہ آتا ہے؟ اچھا مجھے ایک بات بتاؤ, میرا کون سا سیریل ہے جو بلاک بسٹر نہیں ہوا اللہ کی رحمت سے؟ بے شک ہوا, لیکن آپ بتائیں. یہاں پہ سوشل میڈیا کی وجہ سے یہ زیادہ, اور اوپر سے وہ آ گئی آنٹیاں 35-36, اچھا, تو انہوں نے وہ بکواس شروع کی تو وہ ذرا زیادہ ہائی لائٹ ہو گیا. ہائی لائٹ ہو گیا. تو دیکھو پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک یہ سوال تو کبھی پوچھنا بھی مت مجھ سے کہ میرا کون سا سیریل ہے جو مجھے پسندیدہ ہے. اچھا, میں جب جو سیریل لکھ رہا ہوتا ہوں میں اس کے عشق میں ہوتا ہوں, بے شک. تو اس وقت وہ بیسٹ ہوتا ہے. بس یہ دعا کر رہا ہوتا ہوں کہ یا اللہ یہ پچھلے کے بھروسے پر میں اگلا اچھا نہ لکھوں, مجھے نیا دے دینا کچھ. واہ واہ واہ. تو وہ مہربانی ہوتی ہے اس کی. تو آپ اس لیے آپ میری کبھی میرے جانے کے بعد بھی میری ڈکشن طے نہیں کر پائیں گے. میری ڈکشن نہیں ہے, میرا اسکول آف تھاٹ نہیں ہے. مجھے نفرت تھی اس لفظ سے پہلے شروع سے ہی. اسکول آف تھاٹ, اس کا اسکول آف تھاٹ ہے. کریٹو آدمی کچھ بھی لکھ سکتا ہے, پروردگار کی بس وہ بیگر کو کہیں سے بھی مل جائے, عطا ہوتی ہے. بھکاری کا کیا کام ہے اپنا کہ اس نے چیئرنگ کراس سے بھیک مانگنی ہے. واہ واہ واہ, کیا بات ہے, کمال. سر یہ بتائیں کہ آپ کا ٹی وی کا تجربہ کیسا رہا؟ ونڈرفل, ایبسلیوٹلی ونڈرفل. میں نے انجوائے کیا, بلکہ انجوائے تو چھوٹا لفظ ہے. میرا کام میرا عشق ہے, جنون ہے, میں اس جنون کی کیفیات میں ہوں. تو دعا کیجیے کہ جو اللہ نے مجھے دیا ہوا ہے وہ جتنی میری ہمت ہے وہ میں لوٹا کر جاؤں. بے شک. سر یہ بتائیں کہ آج کل جو کامیڈی ہو رہی ہے ٹی وی پہ, اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ آپ اسے معیاری سمجھتے ہیں؟ نو کمنٹس. کیوں؟ میرے بہت سارے دوست اس میں شامل ہیں. اچھا, تو آپ دیکھیں خلیل الرحمان قمر کبھی نہیں رکھتے کوئی لگی لپٹی, وہ جو محسوس کرتے ہیں وہ کہتے ہیں. میں بس اتنا ہی چاہتا ہوں کہ کامیڈی کا معیار زیادہ بہتر ہونا چاہیے. زیادہ بہتر ہونا چاہیے. کوئی ٹپ دینا چاہیں کہ یہ چیز ہونی چاہیے, اگر یہ ہو جائے تو یہ چیز زیادہ کھل کے سامنے آ سکتی ہے؟ یہ مت یاد رکھو کہ یہ میں کہتا رہتا ہوں جب مجھے کہنا ہوتا ہے, اس لیے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ ٹھیک ہو جائے گا. کیونکہ ہمارا پڑھا لکھا طبقہ آیا بیچ میں, کچھ ہم نے زیادتیاں کی. ہمارا اسٹیج کا بڑا اچھا ایکٹر تھا, ان کو ہم مجبور کر کے ہم نے ان سے وہ کروایا جو وہ شاید نہیں کرنا چاہتے تھے. ٹھیک, ان میں ان کا قصور بھی نہیں ہے. ہمارے ہاں چونکہ معاش کے اتنے بڑے ایشو ہیں جس کی وجہ سے بعض اوقات آپ اپنی غیرت کو, اپنی کریٹیوٹی کو بیچ ڈالتے ہیں. تو اللہ سے دعا کیجیے کہ لوگوں کو ایسے دوراہے پر نہ کھڑا ہونا پڑے. آمین. جہاں ان کو اپنی کریٹیوٹی کو ایسے سستے داموں بیچنا پڑے. بالکل بالکل, بہت بڑی بات کی ہے. شاد باغ میں رہتے ہوئے اردو لب و لہجہ, اس پہ اتنی گرفت کیسے آئی آپ کی؟ مطلب اندرون لاہور اور شاد باغ جیسے علاقے جو ہیں, میں نے کبھی وہاں پہ اتنا کلیئر اردو بولتے کسی کو نہیں دیکھا نہ سنا. میں نے زمیرہ ایک دستور دروازہ میں میرا ایک مکالمہ تھا, اس بات کو سمجھیے گا اور اسے ایوالو کیجیے گا. بہت ساری بات اس میں میں نے لکھا کہ ہم جانتے اسی کو ہیں جس کو جاننا چاہتے ہیں. واہ 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 واہ. ہمیں 10,000 لوگ ملتے ہیں روزانہ, تو اس میں سے ہم طے کر لیتے ہیں کہ ہم نے اس کو جاننا ہے. تو مجھے بہت پہلے کہیں اندازہ تھا کہ اردو جو ہے اس کے ساتھ کھیلواڑ ہو رہا ہے. لیکن میں اس بات کو ثابت کرنے کے لیے مجھے انگریزی پڑھنا بھی بہت ضروری ہے. اگر مجھے انگریزی نہیں آتی ہوگی تو میں اردو کی وکالت نہیں کر پاؤں گا. واہ واہ, بالکل. اگر مجھے اردو کی وکالت کرنی ہے تو سب سے پہلے اس کو اس کے پورے جوہر کے ساتھ بولنا ہے. ٹھیک. قدرت کی مہربانی تھی کہ یہ ادراک تھا میرے ہاں بہت چھوٹی عمر میں, اور میرے ہاں لگن تھی اردو کو سیکھنے کی, اس کو بولنے کی ٹھیک لب و لہن کے ساتھ. تو اس کے لیے میں اس تپسیا میں گیا.
تو مجھ پر اللہ کی مہربانیاں یہ ہیں کہ میں تھوڑی محنت کروں تو مجھے اجر زیادہ مل جاتا ہے. ماشاءاللہ, بس اللہ کا آپ پہ ایک خاص کرم ہے, اس کی مہربانی ہے مجھ پہ. بے شک. اچھا سر, یہ بتائیں کہ مکالمہ نگاری تو ایک فن ہے, آپ نے کبھی سوچا نہیں کہ نئی نسل کو سکھایا جائے؟ اچھا, پہلے تو اپنے ذہنوں سے یہ بات جو ہے ہمیشہ کے لیے صاف کر لیجیے کہ مکالمہ نگاری کوئی فن ہے. اچھا, یہ فن نہیں ہے. مکالمہ نگاری سراسر اللہ کی دین ہے. بے شک. اچھا ٹھیک ہے. وہ پروردگار جس کو دے دے اسی پر حق ہے, اسی پر واجب ہے کہ وہ لکھے. اس کو زور لگا کر لکھنے کی ضرورت نہیں, اس سے آپ اپنے جوہر کو ضائع کریں گے. تو میرے ہاں مکالمہ پروردگار کی دین کی طرح موجود تھا شروع سے. دوسرا کچھ میرے ہاں اس میں کیا میرا کیا کردار ہے, میں آج تک اس کا پتہ نہیں چلا سکا. میرے ہاں مکالمہ اترتا ہے اور بہت کم ہوتا ہے کہ مجھے اس کی نوک پلک سنوارنا پڑے. تو اس کو فن مت کہیے, میرے لیے یہ فن نہیں ہے, لیکن جب یہ آ جاتا ہے تو یہ فن ہے. بالکل ٹھیک ہے. سر, ٹی وی کا جو ناظر ہے ان کا آپ کے سر پہ ایک الزام ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ مخالف کا بیانیہ قبول ہی نہیں کرتے ہیں بلکہ آپ ریاکشنری ہو جاتے ہیں. تو اتنا ریاکشن آپ کیوں دیتے ہیں؟ کم از کم ٹی وی کے ناظر یہ سمجھتا ہے, تو آپ اس کا جواب دیں. یہ کون سا ٹی وی, کہاں, کس ملک کا ناظر ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کسی کوئی ایسا بدنصیب آدمی آپ کو مل گیا ہے سوائے اس لاٹ میں سے, وہ جو 35-36 غلیظ لوگ ہیں, اس کو صرف ایک بات بتاؤ کہ آپ مجھے کبھی بتائیے کہ کوئی بات کر رہا ہو, میں نے اگر 500 انٹرویوز دیا اس میں سے ایک نکال لیجیے کہ کوئی شخص بات کر رہا ہے میرے ساتھ پینل میں اور میں بیچ میں کہیں بولا, وہ چاہے مجھے جو مرضی کہہ رہا ہو, میں کبھی کسی کی بات کے بیچ میں نہیں بولتا. تو مجھے صرف اس بات پہ غصہ آتا ہے جب میں بات کر رہا ہوں تو مجھے بولنے دیا جائے. تو مجھے جب میں بات ختم کر دوں تو اس کے بعد بولیے, جو جی میں آئے بولیے, آئی ول ناٹ مائنڈ اٹ, لیکن اپنی باری پر. یہ تھوڑی اخلاقی نارمز سیکھنا ہوں گی. تو تیسری بات جو بڑی اہم ہے کہ آج کل تو بہت سارا پولیٹیکل پارٹیز نے بھی اپنی خواتین اکٹھی کی ہوئی ہیں ترجمانی کے لیے, اور وہ اس قدر بےہودہ باتیں کرتی ہیں اور بےہودہ لہجے میں بولتی ہیں. نو ڈاؤٹ. تو وہ یہ مارجن لیا جاتا ہے کہ جو ہی مرد ان کو کچھ کہے گا وہ عورت بن جائیں گی, مظلومیت کا شکار ہو گئی. تو یہ والا اثر جو ہے زائل کرنا ہوگا. بالکل. کہ جتنی بدتمیزی سے کوئی عورت بات کر رہی ہو, اول تو یہ ہونا نہیں چاہیے. ہم نیشنل ٹی وی پر جب بات کریں اپنا موقف دیں, کسی کو ٹارگیٹ مت کریں اور اگلے کی بات کو ختم ہونے دیں. آپ سنیے ذرا یہ جو رات کو چلتے ہیں پولیٹیکل پروگرامز, اس میں بیچ میں بکواسیں کی جاتی ہیں. ایک آدمی بول رہا ہے, کسی کو سمجھ نہیں آتا بعض اوقات کہ دونوں میں بات چیت کیا ہو رہی ہے. اس میں تھوڑا سا میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ڈبل سٹینڈرڈ اس طرح سے ہیں کہ ایک طرف خواتین کہتی ہیں کہ ہمارا جن خواتین کو جو خواتین ہے نا میرے ہاں وہ یہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. میرے ہاں کی خاتون بڑی معتبر ہے, اس کو پتا ہے کہ میں روز خواتین سے ملتا نہیں ہوں. وہ اس قدر احترام سے, محبت سے, عقیدت سے بات کرنے والی ہیں. ہم باتیں کرتے ہیں, ایک دوسرے کو مواقف سناتے ہیں اور ہم بڑے ہی سہل طریقے سے اس کو سنتے, مانتے اور ایک دوسرے کو پینیٹریٹ کرتے ہیں. خلیل صاحب, آپ ہی کی بات کو انڈورس کرتے ہوئے میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ وہ جو لاٹ کی آپ بات کر رہے ہیں نا, یہ لاٹ جو ہے یہ برابری کی بات کرتی ہے نا کہ مرد اور عورت کی برابری ہے, کوئی فرق نہیں ہے. لیکن جیسے ہی پھر جواب آتا ہے برابری کی بنیاد پہ تو پھر وہ عورت بن جاتی ہیں. جی جی جی, یہ پرابلم ہے اور ان کو کیا پتا برابری کیا ہوتی ہے. تیری مہربانی ہے, میرا منہ نہ کھلوائیں. اچھا چلے, برابری سے مجھے یاد آیا کہ مرد کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ گھر کا سربراہ ہوتا ہے, لیکن کیا وہ سربراہ اس لیے ہوتا ہے کہ وہ دال روٹی کماتا ہے, اور اگر عورت جو ہے وہ دال روٹی کمانے لگ جائے, مطلب سربراہی کا تعلق. سوال سمجھ گیا. میں تمہیں بڑے آسان ایک بات سمجھا دوں اور اللہ کرے تمہارے اس انٹرویو کے توسط سے یہ لوگوں تک چلا جائے. جی. دنیا میں کسی بھی مذہب, کسی بھی معاشرے, اس کا ڈیٹا کلیکٹ کر لو, معاشرے کا ڈیٹا کلیکٹ کر لو, کسی بھی مذہب کو پڑھ لو. عورت کے ہاتھ میں معاشرت ہے. بے شک. ٹھیک ہے. مرد کے ہاتھ میں معاشیات ہے. بالکل ٹھیک. جب ہم ایک اسپیشلائز کو دوسرے فیکلٹی میں ٹرانسفر کرتے ہیں
تو بگاڑ شروع ہوتا ہے. بالکل ٹھیک. تو مجھے کوئی تاریخ میں کوئی واقعہ سنا دیجئے یا مجھے ابھی دکھا دیجئے جو جن لوگوں نے ان کو پڑھا کے ہمارے اوپر مسلط کرنے کی ایک بےہودہ اور ناکام کوشش کی ہے. کوئی ایک ملک جس کی وزیر خزانہ عورت ہو, بتا دیجئے مجھے. میں آپ کو بتاؤں, ایک نہیں ہے. ایک بھی نہیں ہے. تو خدا کے واسطے یہ لمبی بحث کرنے کے بجائے میری تو دعا ہے بحث کبھی اتنے جو کہ تو اللہ معاف کرے یہ ہے نہیں. ان کے عزائم میں جانتا ہوں اچھی طرح کیا ہے. یہ کہاں عورت کے حقوق کے لیے نکلی ہیں باہر. عورت کے حقوق کچھ اور ہیں اور وہ عورتوں کو دامے در میں مل رہا ہے. اور ضلالتیں تو 22 کروڑ کی آبادی میں گناہ تو ہونا ہی ہے. مرد بچوں کے ساتھ بھی ہو رہے ہیں, خواتین بچوں کے ساتھ بھی ہو رہے ہیں. اور آپ ذرا ان کا ڈیٹا تو کلیکٹ کریں جنہوں نے یہ کریکولم بھیجا ہے ہمارے ہاں. ان کے ہاں کیا ہو رہا ہے پتہ ہے آپ کو؟ ان کی ذرا ان کے تو زیادہ برے حالات ہیں. جو بے شرم ڈیٹے ہیں ان کے وہ ہم سے چھپا لیے جاتے ہیں. ایسا ہی ہے. ورنہ دے آر دیئر. تو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اگر آپ ان کو سوچتی رہیں گی نا تو آپ ان کو ہمیشہ ان کو کسی کو امپورٹنٹ بنانے کا طریقہ ہوتا ہے اس کو ڈسکس کرنا شروع کرتے ہیں. ہم غلطی یہ کر رہے ہیں, ہم ان کو ڈسکس کر کے ان کو امپورٹنٹ بنا رہے ہیں. دے آر ناٹ. بالکل ٹھیک. یا تو اس ملک میں رہنا نہیں ہے یا پھر یہاں پہ فیمنزم نہیں آنا ہے. بس سمپل اتنی بات سمجھ لیجئے. اگر اس ملک نے رہنا ہے تو یہاں فیمنزم کی ایک ٹکڑے پر بھی گنجائش نہیں ہے. بالکل ٹھیک. جس قسم کا فیمنزم یہ چاہتی ہیں, ہاں, جس قسم کے یہ گھٹیا بے شرمی پر مبنی نعرے لے کر نکلی تھیں, اگر انہوں نے یہاں پر پرویل کرنا ہے تو اس ملک کے رہنے کا کوئی جواز نہیں. مطلب یہ جگہ ان کے لیے نہیں ہے, وہ کہیں باہر کے ملک میں جا کے ایڈجسٹ ہو سکتی ہیں. وہاں بھی جوتے پڑنے ہیں ان کو, وہاں بھی عورتیں. دیکھو اچھی عورت جس ملک میں بھی ہے زنیرا وہ اچھی ہے. میں کوئی اپنی عورت کا مقدمہ لڑ رہا ہوں, بالکل میں ان عورتوں کا بھی لڑ رہا ہوں. وہاں پہ ریڈ لائٹ ایریا کس لیے بنے ہیں؟ وہ ڈسکریمنیشن ہے. بالکل سمجھو, وہ ان کو بھی ڈسکریمنیٹ کیا ان کی اچھی عورت سیپریٹ کر یا ورنہ ان کو بھی رکھو نا ساتھ. ان کو باقاعدہ ریڈ لائٹ ایریا میں بھیجنے کی کیا ضرورت ہے؟ بالکل کہ وہ تو برابری ہے. ہاں. سر, آج کے انٹرویو کا سب سے امپورٹنٹ سوال جو میں اب آپ سے پوچھنے جا رہی ہوں کہ پچھلے دنوں ایک کالر نے عمران خان صاحب کو لائیو سیشن میں کال کیا اور اس نے کہا کہ بچوں کے خلاف, بچوں کے ساتھ جو جنسی زیادتیاں ہوتی ہیں اس کے حوالے سے آپ کی حکومت کیا اقدامات کر رہی ہے. لیکن عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ یہ جو جنسی زیادتیاں اور اس طرح کے واقعات بڑھ رہے ہیں یہ دراصل عورتوں کی طرف سے جو فحاشی ہے وہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے. تو اس پہ جو دینی جماعتیں تھیں انہوں نے عمران خان صاحب کو سپورٹ کیا, لیکن باقی لوگوں نے کہا معافی مانگیں. کون معافی مانگے؟ مطلب بہت سارے ایکٹرز ماڈلز کہہ رہے ہیں کہ آپ معافی مانگیں. جوتے مارے ہیں ایسے ایکٹرز اور ماڈلز کو. یہ گندے اور غلیظ لوگ ہیں. عمران نے بالکل صحیح کہا ہے. اور وہ عورتوں کی بات نہیں کر رہا, ان کو تو میں عورتیں کہتے ہی نہیں. بالکل دے آر نان ویمن. کیا چیزیں زیادہ لگی ہوئی ہیں یہ دکھا رہی ہیں جو, ہاں کوئی نارمل عورت سے کوئی زیادہ چیزیں لگ گئی ان کو. بالکل صحیح ہے. یہ گھٹیا پن ہے, یہ اسی حصے سے آئی ہوئی مخلوق ہے جس کو ہم کسی زمانے میں یہاں ہیرا منڈی کہا کرتے تھے. یہ ان کی آل اولادیں ہیں جو بکواس کرتی ہیں یہاں. ٹھیک, یعنی آپ عمران خان صاحب کو سپورٹ کرتے ہیں؟ ایبسولوٹلی سپورٹ کرتا ہوں. کون مسلمان ہے جو اس بات کو سپورٹ نہیں کرے گا؟ اور دیکھو ایک بات سمجھو, فحاشی ان کے ہاں بھی فحاشی ہے. بالکل. اٹ از ناٹ اونلی اسلام, یہ کسی بھی ریلیجن میں فحاشی ہے. بے شرمی کو بے شرمی کہا گیا ہے. تو ان کی نہ وہاں گنجائش ہے نہ یہاں گنجائش ہے. سمجھو, وہ جو ان کے ہاں ننگی عورتیں پھرتی ہیں وہ گھروں میں نہیں رہتی, وہ کہیں اور رہتی ہیں, فٹ پاتھس پہ رہتی ہیں. یا تو ان کا اس سوشل سیٹ اپ سے ایسا کوئی تعلق نہیں ہوتا, لیکن ان کو جوڑ کے رکھا جاتا ہے. ٹھیک. ہاں, آخر میں آپ اپنے ناظرین کو, ویورز کو کوئی میسج دینا چاہیں؟ بس میں نے میسج کیا دینا ہے زنیرا, مجھے نا ابھی نا ریسنٹلی میں کوئی اس پر مجھے افسوس ہوا, بلکہ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. ابھی کوئی شخص, میں بلکہ اس کو سلام پیش کرتا ہوں, مجھے نام بھول گیا ان کا, وہ انٹرویو کر رہے تھے. انہوں نے کوئی 15, 16 یا 20 ڈفرینٹ جگہوں پر ہمارے بچوں کو انٹرویو کیا
کہ یہ 14 فروری کو کیا ہوتا ہے, ابرپٹ جواب آیا ہے ویلنٹائن ڈے. تو ساتھ ہی وہ سوال کرتا تھا, دوسرا سوال اس نے منہ میں رکھا ہوتا تھا. یہ 2 دن بعد 23 مارچ ہے, اور 23 مارچ کو پورا پاکستان بند ہوگا, چھٹی ہوگی. یہاں کیا ہوا تھا 23 مارچ کو, خدا کی قسم کسی کو نہیں پتا, کسی کو جواب نہیں. اور آگے سے ہنس رہے تھے, وہ جب ہنس رہے تھے تو میں رو رہا تھا. بے شک. میں ان کو کیا میسج دوں, واقعی ہاں ان سے میری آرزو ہے, ان سے میری درخواست ہے کہ اپنے اس ہنسنے کو دیکھیے اور اس پر روئیے ایک دفعہ. اپنے ہنسنے کو دیکھیے اور اس پہ ایک دفعہ روئیے. خلیل الرحمان کی آخری آپ لوگوں کے میسج کے ساتھ میں آپ لوگوں سے چاہوں گی اجازت. انشاءاللہ وقتاً فوقتاً ان سے ملاقات ہوتی رہے گی اور ہم ان سے فیض یاب ہوتے رہیں گے. ایسے لوگ ہماری قوم کا اثاثہ ہیں. اگر ہم پھر بھی ان سے کچھ نہ سیکھیں اور صرف تنقید کرتے رہیں, حالانکہ میں آپ لوگوں کے الزامات ان سے اتنے کھلے دل سے انہوں نے جواب دیے ہیں کہ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی. تھینک یو سو مچ سر, آپ کا بہت بہت شکریہ.